وہ بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محفل کے بارے میں بڑا تبصرہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقریر کرتے ہیں تو اپنی تقریر کے بیچ میں شعر نہیں بولا کرتے، اشعار نہیں بولا کرتے۔ آج میں جاؤں گا اور ان کا امتحان ہوگا کہ وہ اپنی تقریر میں اشعار بولتے ہیں یا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا تقریر سنتے ہیں تو تقریر کے درمیان میں جب مقرر تقریر کرتا ہے تو بیچ بیچ میں شعر بولتے ہیں، ہم لوگ بھی بولتے ہیں۔ یہ بھی تقریر کا ایک فن ہے کہ جس طرح کا واقعہ پیش آ رہا ہے ویسے ہی اشعار وہاں پر پیش کیا جاتا ہے، وگرنہ کوئی بیان دوسرا ہو اور دوسرا شعر پیش کیا جائے تو تقریر میں مزہ نہیں آئے گا، ہے نا۔ تو یہ بھی ایک فن ہے کہ تقریر کے درمیان میں ایسے اشعار پیش کیے جائیں جو اس روایت، اس واقعے اور تقریر کے مطابق ہو۔ حضرت یحییٰ نے سوچا غوث اعظم یہ تقریر کرتے ہیں تو یہ اشعار پیش نہیں کرتے۔ حضرت گرامی آپ نے کہا کہ آپ نے سوچا حضرت یحییٰ نے کہ آج جاؤں گا اور جا کر کے میں دیکھوں گا غوث اعظم اشعار پیش کرتے ہیں یا نہیں۔ حضرت گرامی اس دن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری تقریر اشعار میں ہی فرما اشعار میں ہی فرما دی۔ آپ شعر پڑھتے جاتے ہیں۔ حضرت یحییٰ ایک کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک رسی دھاگا رکھے ہوئے تھے کہ انگلی سے گنوں گا تو گن نہیں پاؤں گا، اس لیے ایک دھاگا رکھے ہوئے تھے اور یہ سوچ کر کے گئے تھے کہ غوث اعظم شعر بولیں گے ایک گانٹھ لگاؤں گا، پھر شعر بولیں گے ایک گانٹھ لگاؤں گا، پھر شعر بولیں گے ایک گانٹھ لگاؤں گا اور باہر آ کر کے اسے کاؤنٹ کروں گا، گنوں گا کہ کتنے شعر بولے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ تقریر شروع کی آپ نے اشعار بولنا شروع کیا اور آپ فرماتے ہیں یحییٰ میں گانٹھ کھولتا جاتا ہوں اور تو گانٹھ باندھتا جاتا ہے، آج باندھ لے تو کتنی گانٹھ باندھ سکتا ہے۔ حضرت یحییٰ کہتے ہیں کہ میری رسی کی گانٹھ ختم ہو گئی مگر غوث اعظم کا اشعار ختم نہیں ہوئے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، محفل غوث اعظم۔ آپ نے پوری تقریر اشعار میں ہی فرما دی۔ تو حضرت غوث اعظم تو وہ 100 علماء جو آئے تھے آ کر کے دل میں سوچ کر کے آئے تھے ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لینے والے ہیں اور ہم ایسے سوال پوچھیں گے کہ وہ شرمندہ ہو جائیں گے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگاہ اٹھائی اور اٹھانے کے بعد ان کی طرف دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ سوچ کر کے آئے تھے سبھی کے سوال جو ہے وہ دل سے ان کے دماغ سے ختم ہو گئے، بالکل سوال بالکل باہر نکل گیا۔ اب وہ حیران و پریشان ہیں۔ آپ نے بھی آپ کے ساتھ بھی مشاہدہ ہوگا، اگر کوئی چیز آپ یاد کرنا چاہیں وہ چیز یاد نہ آئے تو اکثر دماغ اسی پر جاتا ہے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو اکثر اسی پر دماغ جاتا ہے۔ اب 100 لوگ حیران و پریشان ہے کہ آخر ہمارے سوال دماغ سے کہاں گئے۔ اب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل کا اختتام ہوتا ہے، ایک ایک کو بلاتے ہیں اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اے فلاں تمہارا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، تمہارا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، تمہارا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ وہ 100 علماء غوث اعظم کے قدم پکڑ لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور ہم نے آپ کو جانا نہیں، ہم نے آپ کو سمجھا نہیں، ہم نے آپ کو ایسے ہی عالم دین سمجھ لیا تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو علم حال بھی عطا فرمایا ہے اور علم حال بھی عطا فرمایا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات بڑے بڑے محدث اس زمانے میں تھے، تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں وہ جایا کرتے تھے اور امتحان کے غرض سے جایا کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرماتے تھے تو حضرات ایسی علمی تقریر ہوتی تھی کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کو سن کر کے اور لوگ مر جایا کرتے تھے، خوف خدا سے مر جایا کرتے تھے۔ آج تقریریں ہوتی ہیں ہماری اور آپ کی بھی ہماری تقریریں ہوتی ہیں، اکثر مقررین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ تقریر تو ہم بہت کرتے ہیں، چلا کر کے تقریر کرتے ہیں مگر ہماری تقریر سے کوئی نمازی نہیں بنتا، کوئی نمازی نہیں بنتا الا ماشاء اللہ۔ اگر کسی کے دل میں بات اتر جائے ہماری تقریر سے کوئی نمازی نہیں بنتا، مگر یہ غوث کا دربار ہے کہ یہاں پر اگر کوئی سننے کے لیے بھی نہ آئے، اگر آپ کے دربار میں چوری کی نیت سے بھی آئے تو یہاں پر صرف نمازی نہیں بنتا بلکہ میرے غوث اسے ولی بنا دیا کرتے ہیں، میرے غوث اسے ولی بنا دیا کرتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقریر دیکھی۔ ایسے ہی ایک شخص آئے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور آنے کے بعد کہا حضور
آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، مرید ہونا چاہتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیعت ہو جاؤ، مرید ہو جاؤ۔ اس نے کہا حضور ایسے نہیں، میری 2 شرطیں ہیں، ان 2 شرطوں کو آپ مان لیں اور مجھے مرید کر دیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہاری وہ 2 شرطیں کیا ہیں بتاؤ۔ اس نے کہا چوری کرتا ہوں، چوری کرتا رہوں گا، اور نماز نہیں پڑھتا ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا۔ بڑا بھاری شرط اس نے لگایا کہ چوری کرتا ہوں، چوری کرتا رہوں گا، اور نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھوں گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو تمہاری دونوں شرطیں مجھے منظور نہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے، تمہاری دونوں شرطیں منظور نہیں، چلو نکلو یہاں سے، چلو جاؤ۔ وہ بھی بڑا ضدی تھا، کہا حضور آپ نے اور بڑے بڑے چوروں کو، ڈاکوؤں کو راہ راست بتا دیا ہے اور اپنے دامن سے وابستہ کر دیا ہے، حضور مجھ جیسے کمینے کو بھی اپنے دامن سے وابستہ کر لیں، مجھے بھی آپ اپنے دامن میں جگہ دے دیں، مگر میری یہ 2 شرط ہے، اسے قبول فرما لیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ بڑا ضدی ہے، ضد کر رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری دونوں شرطیں مجھے منظور نہیں، وہ شریعت کے خلاف ہیں، تمہاری دونوں شرطیں کنارے رکھی ہیں، مگر میری ایک شرط ہے، اسے تم قبول کر لو، مان لو، پھر بیعت میں تمہیں کروں گا۔ کہا حضور اگر میری آپ 2 شرطیں مان لیں گے اور بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو آپ کی ایک شرط کیا، آپ کی سینکڑوں شرط میں ماننے کو تیار ہوں، آپ اگر 100 شرط بھی لگائیں گے تو بھی میں ماننے کو تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا 100 شرطیں، صرف ایک شرط ہے، ایک بات ہے جسے تمہیں قبول کرنا پڑے گا، اس کے بعد میں تمہیں بیعت کر لوں گا۔ کہا حضور فرمائیے آپ کی شرط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سنو، جب نماز کا وقت ہو تو اذان دے دینا۔ حضور غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ بولو بھائی پیچھے سے نہیں بولیے، پیچھے سے بولیے، اذان دے دینا۔ ہاں بولیے تھوڑا، آپ بھی حق ادا کیجیے، ہم بھی حق ادا کر رہے ہیں ادھر سے، آپ لوگ بھی حق ادا کیجیے، پھر حضرت جناب اعجاز صاحب بھی اپنا حق ادا کریں گے انشاءاللہ۔ سب اپنا اپنا حق ادا کیجیے۔ آپ کا حق یہ ہے کہ آپ سبحان اللہ بولیے، ماشاءاللہ بولیے، بیچ بیچ میں اگر سمجھ میں آئے تو نعرہ بھی لگا سکتے ہیں، اگر سمجھ میں آئے تو، نہ سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں، سبحان اللہ سے کام چلے گا۔ حضرات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو تو اذان دے دینا۔ کہا حضور بس اتنی سی شرط، چھوٹی سی شرط، بالکل مجھے قبول ہے، قبول ہے، بالکل مان گئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاتھ بڑھایا، ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے اور مرید ہو گیا، بڑی خوشی خوشی گھر گیا، اور جانے کے بعد اپنے گھر میں اب جب نماز کا وقت ہوتا تو اذان دیتا اور جا کر کے بستر پر لیٹ جاتا، کہتا میں کہاں ہوں، معاہدہ کیا ہوں غوث اعظم سے کہ نماز نہیں پڑھوں گا، اذان دے دوں گا لیکن نماز نہیں پڑھوں گا۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، 4 دن ہوا، بیوی دیکھ رہی ہے کہ وہ یہ پاگل ہو گیا ہے کیا، اٹھتا ہے اور اذان دیتا ہے اور پھر سو جاتا ہے، جا کر فجر کا وقت ہوتا ہے، اٹھتا ہے، اذان دیتا ہے، پھر جا کے سو جاتا ہے، ظہر میں اٹھتا ہے، اذان دیتا ہے، پھر سو جاتا ہے۔ بیوی نے کہا کہ صرف اذان ہی دو گے کہ نماز بھی پڑھو گے؟ حضروں تمہارے سمجھ کی بات نہیں ہے، وہ میں نے بڑے پیر سے وعدہ کیا ہے، ان سے شرط لگائی ہے میں نے، تمہارے سمجھ کی بات نہیں ہے، تم ابھی بیٹھو، کنارے بیٹھو۔ اچھا کہا ٹھیک ہے میں کنارے بیٹھ رہا ہوں، لیکن کچھ کمانے کھانے کا بھی کچھ جگاڑ لگائیں گے، آپ اس اذان دے دے کر کے ہی رہیں گے، سوچ کے رہیں گے، اذان دے دے کر کے رہیں گے۔ کہا وہی تو سوچ رہا ہوں کہ چوری کرنا میرا کام ہے، اور میں نے کہا کہ میں چوری کروں گا، چوری نہیں چھوڑوں گا، اور نماز میں نہیں پڑھوں گا۔ غوث اعظم سے میں نے یہ معاہدہ کیا ہے، شرط لگائی ہے، وہی 4 دن سے سوچ رہا ہوں کہ کس وقت میں نکلوں کہ اذان کا وقت نہ پڑے، نماز کا وقت نہ آئے اور مجھے اذان دینا نہ پڑے۔ وہی 4 دن سے سوچ کر کے سوچ رہا ہوں کہ کس وقت نکلوں چوری کرنے کے لیے۔ بیوی نے کہا کہ عشاء سے لے کر کے فجر تک وقفہ زیادہ رہتا ہے، زیادہ ٹائم رہتا ہے، لہٰذا عشاء کے بعد نکلیے اپنے کام پر۔ حضرات عشاء کے بعد وہ نکلا اپنے کام پر، چوری کرنے کے لیے نکلا، اور بغداد کے نواح میں جو سب سے بڑا جو محل تھا، جو امیر آدمی تھا، اس کے گھر میں اس نے رسی ڈالی اور ڈال کر کے آنگن میں اتر گیا، آدھی رات میں آنگن میں اتر گیا، اور وہاں سے پھر گیا تجوری میں جہاں خزانہ تھا، وہاں پر گیا، جانے کے بعد خزانے والے کمرے میں گیا، اسے بھی کھولا، خزانہ کھولا، تجوری کھولی،
اور جتنے بھی زیورات پیسے جو اس زمانے میں رکھے ہوئے تھے، شفیع اور دینار تھے، زیورات تھے، سبھی کو بورا میں بھرا ایک ایک کر کے بھرتے 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 جو ہے اتنا مال مل گیا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت کیسے گزر گیا، وقت کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ بورا میں بھر کر کے باندھ کر کے پیچھے میں لادا، اور جیسے ہی وہاں سے آگے بڑھنے لگا ویسے ہی آنگن میں پہنچا، مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی، اسے لگا، اسے پتہ چل گیا کہ ارے یہ تو فجر کا وقت ہو گیا، یہ فجر کا وقت ہو گیا۔ اب وہیں پہ اپنا سارا مال رکھا آنگن میں اور وہیں پہ شروع ہو گیا کھڑے ہو کر کے اذان دینے کے لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان دینے کے لیے آنگن میں شروع ہو گیا۔ اب گھر والے سارے جگ گئے، یہ کون ہے بھائی؟ ان اللہ کے ولی کی جلوہ گری یہاں پر ہو گئی، آنگن میں ہمارے آدھی رات میں آ کر کے اذان دے رہے ہیں۔ سارے لوگ جگ گئے اور جگنے کے بعد کہا حضور آپ تشریف لائے ہمارے گھر میں، اذان دے رہے ہیں۔ جلدی جلدی سب وضو بنانے لگے۔ ارے میں حضور نہیں ہوا، دیکھو پکڑا گیا میں حضور نہیں ہوں، یہ روز نہیں ہوں، میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا، چور ہو۔ کہا نہیں حضرت آپ تو ہیں اللہ کے ولی ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، سب اپنی تعریف کرتے ہیں، مگر آپ نے اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال کر کے رکھا ہے، آپ ولی ہیں۔ کہا دیکھو ولی نہیں ہوں، یہ تمہارے گھر کا مال بورا میں دیکھ رہا ہو کیا ہے؟ کہا نہیں سمجھ رہا ہوں، کھول کے دکھایا، سب مال جلدی جلدی نکالا، بولا دیکھو یہ تمہارے گھر کا ہے، زیور ہے، مال ہے۔ ہاں ہمارے گھر کا ہے۔ کہا حضور مگر پھر بھی یقین نہیں ہے، آپ اجازت دیں تو آپ کے پیروں کو دھو کر کے اس گوسالے کو ہم اپنے گھر میں چھڑکیں، اپنے گھر میں ڈالیں، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ ذرا یہ تو بتائیے اگر کوئی چور ہوتا ہے تو چوری کرے گا اور چوری کر کے اسی گھر میں اذان کوئی دے گا؟ کوئی چوری کرے گا اور چوری کر کے اسی گھر میں اذان دے گا؟ کہا ارے میں تو پھنس گیا بھائی۔ ادھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، بابو شیخ میں آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے اپنے دروازے پر کھڑے ہوئے، نکل کر کے آپ نے کہا کہ پھنس گیا ہے، پھنس گیا ہے۔ مریدوں نے پوچھا، کہا حضور کون پھنس گیا ہے؟ کہا وہ ایک میرا مرید پھنس گیا ہے۔ مریدوں نے کہا حضور اگر پھنس گیا ہے تو آپ اسے نکال دیجیے، میرے غوث فرماتے ہیں کہ ابھی پھنسا ہے، ابھی دیکھو فوراً نکل جائے گا، ابھی نکل جائے گا، ابھی پھنسا ہوا ہے۔ حضرات ادھر اس نے کہا کہ میں چور ہوں، لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کہا حضور، ایک نے کہا کہ تکبیر کہوں، وقت ضائع ہوا ہے، وقت سورج نکلنے والا ہے، تکبیر کہوں؟ ارے بھائی اگر نہیں معلوم ہے تو پھر بولو تکبیر، کیا کریں، پھنس تو گئے ہیں۔ تکبیر ایک نے کہی اور کہنے کے بعد اس کے بعد اس نے نماز کی نیت باندھی، اس نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور نماز سے جیسے فارغ ہوا، جیسے سلام پھیرا، ویسے ہی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ مان گیا عبد القادر، مان گیا، کہتا ہے مان گیا عبد القادر، مان گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہاتھ جوڑ کر کے غوث اعظم کی خانقاہ کی طرف رک کر کے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا مان گیا، غوث اعظم کی شان مان گیا۔ انہوں نے میری دونوں شرطوں کو قبول نہیں کیا، میری دونوں شرطیں کنارے پر پڑی ہوئی ہیں، مگر میں ان کی ایک شرط مان کر کے اور میں پھنس گیا، اور صرف پھنسا نہیں بلکہ حضرت عبد القادر کے صدقے میں ایک وقت کی نماز پڑھی ہے، لوگ میرے قدم چوم رہے ہیں، میرے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، مجھے اللہ کا بڑی سمجھ رہے ہیں۔ اے عبد القادر جیلانی، آپ کے صدقے میں اگر میں نے نماز کی پابندی کر لی تو اللہ رب العزت مجھے بھی کیا مقام عطا فرما دے گا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں کہ اب نکل گیا، اب نکل گیا، پھنسا ہوا تھا مگر اب نکل گیا۔ حضرات وہاں سے وہ شخص نکلا اور نکلنے کے بعد سیدھے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں پہنچا اور پہنچ کر کے قدم پکڑ کر عرض کرتا ہے، یا غوث اعظم دستگیر، اللہ رب العزت نے آپ کو علم حال بھی عطا فرمایا ہے اور علم حال بھی عطا فرمایا ہے، آپ دلوں کے راز کو جانتے ہیں، دلوں کی بات کو جانتے ہیں۔ حضرات ایسے ہی ایک واقعہ اور بیان کر چلتے چلاتے ایسے ہی ایک واقعہ